بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا سبق امہات المؤمنین پر تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہی بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مائیں۔ کہ ہماری اصلی ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن روحانی مائیں جو ہے ہماری کئی ساری، یعنی 11 ہیں تقریباً۔ اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو اس میں سے 3 کا تذکرہ ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا مختصر جو ہے ان کا تذکرہ باقی رہ گیا، کیونکہ تفصیل ہمیں نہیں کرنی، تفصیل کریں تو بڑا لمبا جو ہے وقت چاہیے، اس کے لیے مختصر جو ہے ہم اس چیز کو سمجھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی تھی۔ کتنی عمر کے اندر شادی ہوئی، کب رخصتی ہوئی ہے نا، اور اس پر جو ہے دوسرے حضرات کی کیا اعتراض ہیں، اس کے جوابات ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیے ہیں۔ تقریباً اس کی 2 ویڈیو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے پر 2 ویڈیو اپلوڈ کری، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ پارٹ 1 اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہ پارٹ 2۔ تو اس میں کچھ جواب باقی رہ گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہوئی ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تو کیوں 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں جو ہے رخصتی کس طرح پاسبل ہے نا، اور کیوں جو ہے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس کے کئی سارے جوابات ہم نے دیے۔ تو ایک جواب رہ گیا تھا، ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کری اور 9 سال میں رخصتی کری، تو کفار مکہ نے اس پر اعتراض نہیں کرا۔ ہمارا جواب کیا ہے، یعنی یہ جو ایک دور ہے بیچ میں جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ بات چلی کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے گویا کہ ظلم کرا ایک بچی سے نکاح کر کے، اس پر بہت زیادہ جو ہے شور بھی ہوا، بہت زیادہ یہ بات بیچ میں چلی تھی۔ تو اس کے بہت سارے جواب ہم نے دیے تھے، ایک جواب اس میں سے رہ گیا تھا جو سب سے اچھا جواب جو ہمیں لگا، کہ کفار مکہ نے اس بات پہ اعتراض نہیں کرا۔ جو کفار مکہ ہیں، جب اللہ کے رسول نے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دینی شروع کری تو مکہ والوں نے طرح طرح کے اعتراض کرے۔ کسی نے کہا تو پاگل ہے نا، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ، بہت سارے کے طرح کے اعتراض کفار مکہ نے کرے، اور جہاں انہیں موقع ملتا تھا فوراً جو ہے طرح طرح کے جو ہے اللہ کے رسول پر جو ہے تہمت لگاتے، اللہ کے رسول پر طرح طرح کی باتیں جو گھڑ لیتے۔ لیکن کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی واقعے کے اندر، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں موجود کہ مکہ والوں نے یعنی کافروں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہو کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں کری۔ حالانکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اللہ کے رسول آگے چلے گئے، کسی غلط فہمی، چونکہ لمبا واقعہ ہے بتا رہا، اشارہ کرنا مقصود ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئیں، اللہ کے رسول قافلہ آگے چلا گیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پیچھے سے قافلے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو جو ہے فوراً اپنی سواری سے اترے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور جو ہے بہت امانت داری کے ساتھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال کرتے ہوئے اور جو ہے پردے کے احتیاط کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن صرف اتنا سا موقع ملا کافروں کو اور منافقوں کو، انہوں نے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، یعنی ہلکا سا موقع ملا فوراً تہمت جو ہے حضرت عائشہ پر اور اللہ کے رسول پر جو ہے انہوں نے لگا دی۔ لیکن کسی بھی جو ہے مکہ والے نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے جو شادی 6 سال کی عمر میں کیوں کری۔ تو یہ ایک جواب ہے۔ جو اگر اعتراض کرنے والے سب سے زیادہ کفار مکہ تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کرا، تو تم اس طرح اعتراض کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت کا کلچر یہ تھا، عرب کا کلچر جو ہے یہ تھا کہ بچے سے ایک بڑا آدمی شادی کر لیتا تھا، عام آدمی بھی، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ جو کلچر ہی کسی کا ہوتا ہے تو اس کلچر پہ کوئی بھی آدمی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے بتایا تھا سیتا جی جو تھی، ان سے بھی رام جی کا جو نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی، وہ 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک جو میں یوٹیوب پہ کلپ سن رہا تھا، اس میں ایک پنڈت جی اس کا جواب بھی اسی طرح دے رہے تھے کہ اس وقت کا کلچر یہ تھا، اس وقت کلچر تھا تو کسی کو اعتراض اس چیز پہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب مکہ والوں نے اعتراض نہیں کرا، حالانکہ وہ اس وقت کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ دشمنی کے اندر بڑے ہوئے تھے نا، اور کسی طرح اسلام کو، اللہ کے رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے، بدنام کرنا چاہتے تھے،
انہوں نے اعتراض نہیں کرا تھا اور کسی کو پھر اس چیز کا حق جو ہے نہیں بنتا. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں کیوں انتخاب کیا؟ دیکھا ایک تو ہم نے بتلایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی ہے تو ان کا ذہن بالکل صاف ہے, تو اللہ کے رسول جو بھی عمل کریں گے تو فوراً اس کو یاد کر لیں گی, ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے گا تو اگر بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرائے تو وہی جلدی انتقال ہو جائے گا اس کا, لیکن چھوٹی عمر کی بچی سے اگر نکاح ہوا تو اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد تک بھی لمبے عرصے تک زندہ رہیں گی, ہے نا. تو اللہ کے رسول کا جو علم انہوں نے 9 سال کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا, وہ پھر 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے آگے تک پہنچاتی رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 66 سال ہوئی, 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, تو 48 سال پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات, حدیثیں, گھر کے جتنے بھی جو ہے چیزیں تھیں, گھر کے جتنے بھی جو ہے عمل تھے اللہ کے رسول کے, وہ سارے کے سارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے تک پہنچائے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں. فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے بہت سارا پیسہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لاکھوں درہم بھیجے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ان کو تقسیم کر دیا. اسی طرح بہت زیادہ جو ہے ہدیہ اور بہت سارے وظائف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً جو اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی. کہ جو ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لاکھوں درہم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی مجلس میں فوراً تقسیم کر دیے. باندی نے کہا کہ آپ جو ہے روزہ تھا, آپ جو ہے 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتے. تو باندی سے کہا بھائی اگر پہلی یاد دلاتی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا, اب تو سب تقسیم کر چکے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر ہیں, پہلے ہی بتلایا تھا اس چیز کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ہے. پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ بہت ساری مدینے کی عورتیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس آتی اور ان سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتی. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت اسماء رضی اللہ, حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی, حضرت اسماء کے جو اولاد تھی, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے جو اولاد تھی, تو اس کے جو ان کے جو ہے دودھ آتا تھا تو اس لیے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا. اب اسماء جو ہے ان کی ماں بن گئی ان بچوں کی, جن مدینے کی عورتوں کے جو بچے تھے ان بچوں کی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ماں بن گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خالہ بن گئی. خالہ سے پردہ نہیں ہے تو اب بغیر پردے کے وہ بچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ علم حاصل کر سکیں جو علم جو ہے اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لیا ہے. اس لیے بہت ساری عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا دودھ جو ہے پلایا کرتی تھیں. اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر جو ہے وہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالو ہو گئے. جنرل نالج کا ایک سوال ہے, اسلامی نالج کا, کوئی پوچھے گا اللہ کے رسول کے ایک سالوں کا نام بھی بتا دو تو کوئی نہیں بتا سکتا, ہے نا, کوئی بھی جو تقریباً نہیں بتا سکتا نا. تو اس لیے اس طرح بھی دھیان رکھ سکتے ہیں اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سالی ہیں, اور جو ہے ان کے شوہر وہ اللہ کے رسول کے سالو ہو گئے, حمزل جو ہے اردو کے اندر سے کہتے ہیں. تو ایک واقعہ تو یہ لکھا کہ باندی نے گوشت کا یاد دلایا. دوسرا واقعہ یہ لکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک دن انہوں نے کہا کہ ہماری خالہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو ہماری خالہ جو ہے جو بھی آدھا صدقہ کر دیتی ہیں, خود جو ہے بھوکی رہتی ہیں, بعض مطلب پیون کے کپڑے پہنتی ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کو جو ہے صدقہ کرنے سے کچھ طرح روکنا چاہیے, یعنی اتنا زیادہ صدقہ نہ کریں. لیکن ان کی نیت اچھی تھی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات جو ہے بہت زیادہ بری لگی حضرت عبداللہ بن زبیر کی. اور عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بچے کی طرح پالا تھا, خود کی اولاد نہیں تھی, تو اس لیے یہ جو بھانجے تھے, بھانجے سے پردہ نہیں ہے تو بھانجے کو اپنے اولاد کی طرح پالا. جب بڑے ہو گئے تو عبداللہ بن زبیر کی بات جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھی نہیں لگی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب جو ہے عبداللہ سے کبھی زندگی پر بولوں گی نہیں. بعد میں جو ہے واقعہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے, کچھ لوگوں نے آ کر جو ہے صلح کرائی اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا. بہت مشکل سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بولنا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو دفن ہے وہ عام قبرستان میں جنت البقیع کے اندر دفن ہے. شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہے, جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کری مجھے عام قبرستان کے اندر دفن کرنا. وصیت کرنے کی کیا ضرورت پڑی, ہے نا. تو وصیت کرنے کی ضرورت یہ پڑی کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں
और जहाँ अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दफन है, वो जो कमरा था, वो जो जगह थी, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी। कोई जो हाजी हज करने गए या जो हजरात उम्रा करने गए, उन्होंने वो जगह देखी है, वहां जाकर सलाम भी पढ़ते हैं और जो है वहां जाते हैं, उस जगह को देखा जहाँ हरा गुंबद फोटो के अंदर सब हजरात ने देखा होगा, उसके नीचे एक कमरा है ना, वो कमरे के अंदर भी जो है अब कई चार दीवारियां हैं, पहले एक चार दीवारी, उसका दूसरी, फिर तीसरी, वहां तक कोई किसी तरह बहुत सारे हजरात जालियों के अंदर झांकता देखते कि हमें कबर दिख जाए, जालियों के अंदर हम कितना भी झांक ले कोई कबर नहीं दिख सकती वहां, क्योंकि उसका दो दीवारें और हैं, है ना। हाँ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल भी मदीने के अंदर हुआ, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो दफन हुई हैं वो जन्नतुल बकी के अंदर दफन हुई, और जब इंतकाल होने लगा तो खुद वसीयत करी कि मुझे जो है जन्नतुल बकी के अंदर दफन करना, हुजरे के अंदर दफन नहीं, वसीयत करने का मकसद यही था कि हुजरे के अंदर दफन नहीं करना, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला इरादा ये था कि मैं भी जो है, क्योंकि वो जगह हज़रत आयशा की है, अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो एक एक दिन सबके यहाँ बारी होती थी, ज्यादा तबीयत खराब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों को बुलाया और कहा कि मैं जो आयशा के कमरे के अंदर अपने जो बीमारी के अय्याम गुजारना चाहता हूँ, सब इजाजत दे दें। सबने इजाजत दे दी। एक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सब बीवियों के अंदर सबसे ज्यादा ताल्लुक था और सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, ये वजह भी थी। दूसरी वजह ये थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कमरा मस्जिद के सबसे ज्यादा करीब था, वहीं से दरवाजा था, अल्लाह के रसूल मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आया करते थे, या जब ज्यादा बीमार हो गए मस्जिद के अंदर आने से जो है माजूर हो गए तो उस पर्दा हटाकर जो है जियारत कर लिया करते, देख लिया करते सहाबा किराम जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कमरे के अंदर ही अल्लाह के रसूल ने आखिरी अय्याम गुजारे, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, और जब इंतकाल हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस सुनाई कि जहाँ अंबिया इंतकाल करते हैं वहीं उनकी कब्र बनती है, तो इसलिए उसी जगह जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मैं जनाजे को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्रे के करीब ले जाना और कहना कि दोस्त के पास दफन होना चाहता है, दोस्त जो है दोस्त के पास सोना चाहता है, अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे वहीं दफन कर देना, दरवाजा ना खुले तो मुझे जो है आम कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देना। तो इसी तरह किया गया। जब तो कहा गया वे दोस्त के पास आराम करना चाहता है तो दरवाजा अपने आप जो है बाकायदा गैबी तौर पर खुल गया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को वहीं दफन कर दिया। हज़रत आयशा की जगह थी लेकिन बाप थे तो इसलिए इजाजत की कोई खास जरूरत नहीं थी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी दो कमर होने के बावजूद उस कमरे के अंदर रहती रही। वो कमरा जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का है, अल्लाह के रसूल की कब्र वहीं मौजूद है, अल्लाह के रसूल शोहर है, अबू बकर की कब्र भी वहीं बन गई, तो उसके बाद ही पर्दा डालकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं रहती रही। एक वीडियो भी मेरे पास है, उसको जो है नक्शे के दवा से उसमें समझा भी रखा है, कोई अगर चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं या ले सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह के जरिए, उसमें इस चीज को अच्छी तरह समझा रखा है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब भी रहती रही। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेजा और कहा कि आयशा से इजाजत लेकर आओ कि उमर जो है मोहम्मद और जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बगल में दफन होना चाहता है, वो इजाजत दे दे तो ठीक है मुझे वहां दफन कर देना, अगर इजाजत ना दे तो फिर मुझे दफन वहां मत करना बल्कि आम कब्रिस्तान के अंदर करना। तो बेटे अब्दुल्ला गए, इजाजत ली आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये जगह मैंने अपने लिए छोड़ी थी, मैं यहाँ जो है दफन होना चाहती थी, लेकिन जो मैं अपने ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तरजीह देती हूँ। अगर दुनियावी हाकिम होते तो कहते भाई मैं तो हाकिम में बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, जबरदस्ती पैसे भी दे सकते थे या कुछ भी, लेकिन जो है क्योंकि इस्लामी एतबार से तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत चलाई तो जो जिसका हक है उसको देना जरूरी है, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाकायदा इजाजत मांगी, और क्योंकि वो भी कदर किया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, इज्जत किया करती थी, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाजत दे दी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर कहा कि मेरे मरने के बाद भी एक मरतबा दोबारा इजाजत लेना, कभी मेरी जिंदगी में शर्म के लिए दे दी हो, लेकिन दोबारा इजाजत ली गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दोबारा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहीं दफन होने की इजाजत दे दी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ दफन हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन होना था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुर्रा छोड़ दिया क्योंकि आप गैर महरम आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के गैर महरम है, और इसलिए या किसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ दफन होना जो है अच्छा नहीं समझा। तो इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीने के अंदर इंतकाल करी, और मदीने के अंदर जो है आम कब्रिस्तान के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है दफन हुआ।